السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بلا آخر جو ہے وہ ارشد شریف شہید کے قتل کا جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے لیا ہے اور پاکستانی عوام نے اس ڈیسیجن کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں ان کو اپنے بیٹے کے لیے حصول انصاف کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے اس حالت میں، جب کہ وہ ویل چیئر پر ہیں، ان کو جو ہے وہ کورٹ کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں اور چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، جو کہ پہلے جی آئی ٹی کمیشن جو بنایا گیا تھا حکومت کی جانب سے، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی جو چیز اس جے آئی ٹی میں بتائی گئی ہے، اس میں بھی کئی لوگوں کے، بڑے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں۔ کچھ چیزیں اس جے آئی ٹی میں جو ہے وہ صحیح ہیں، کچھ چیزیں جو ہے ان کو مانا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک جو بڑی چیز آئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی غلط چیز آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ ارشد شریف شہید جو کہ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی جو ہے وہ ایک ناکام کوشش کی گئی ہے اس جے آئی ٹی رپورٹ میں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو وقار احمد نامی جو شخص تھا، جو کہ ان کو جن کے گھر پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جو ان کو اسپانسر کر رہا تھا، وہ شخص، اس کی جو بیوی ہے، اس کے جو کپڑے ہیں، وہ ارشد شریف صاحب کی جو ہے وہ واش روم سے ملے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بھونڈا طریقہ تھا، بھونڈا انداز تھا کہ ارشد شریف شہید کے جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے، لیکن اس چیز کو لوگوں نے جو ہے وہ سرے سے مسترد کر دیا، کیونکہ یہ ایک ناکام کوشش تھی کیس کو الجھانے کی، کیس کو کسی اور ڈائریکشن میں لے جانے کی، کہ کسی نے غیرت کے نام پر بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ کیا ہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو کس طریقے کے تھریٹس تھے، اور پاکستان میں رہنے کے باوجود جب وہ پاکستان میں انصاف نہیں لے پائے تو وہ کس طریقے سے جانے پر مجبور ہو گئے، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، انہیں دبئی سے نکالا گیا، انہیں کینیا میں بھی جو ہے وہ سکون کا سانس نہیں لینے دیا گیا، وہ وہاں سے وی لاگ کر رہے تھے، لیکن ہم ان کی حالت جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ وی لاگس وہاں پہ کر رہے تھے، 3 کپڑوں میں وہ وی لاگس کرنے پر مجبور تھے، اور کس طریقے سے وہ چھپ رہے تھے، وہ جیسے کہ ان کے فیملی ممبرز نے بھی کہا کہ ان کو اپنی جان کا جو ہے وہ خطرہ نہیں تھا، وہ ایک بے خوف، ایک نڈر انسان تھے، لیکن ان کو اس بات سے بہت زیادہ پریشانی تھی جو کہ اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور صحافیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جس طریقے سے ان کو ننگا کر کے جو ہے وہ مارنے کی ایک روش اختیار کی جا رہی تھی، ایک چیز اختیار کی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشن کی جا رہی تھی، کہ آپ جو ہے وہ صحافیوں کو اس طریقے سے ڈرائیں دھمکائیں کہ ان کے جو ہے وہ ان کو برہنہ کر کے ان کے جو ہے وہ عزت کو مجروح کر دیں، اور کس طریقے سے مطلب رول آف لا تو کہیں ہمیں دکھ نہیں رہا تھا اس پوری سینیریو میں، جو 6 سے 8 مہینے پاکستانی عوام نے اور پاکستانی صحافیوں نے گزارے ہیں، جو کہ حق اور سچ کی بات کرتے تھے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھے یہ 6 سے 8 مہینے۔ متعدد جو ہے وہ ایف آئی آرز کاٹی گئیں دیگر صحافیوں پر بھی، اور ارشد شریف شہید پر بھی، جو کہ 16 ایف آئی آرز تھیں، اور اس پورے کیس کو، جو ان کا جو کیس ہے، جو ان کا مرڈر ہے، اس کو بہت ہی الگ الگ رنگ دینے کی لوگوں نے کوشش کی۔ اس میں پہلے تو ان پر الزام عائد کرنے کی کوشش کی کہ یہ شاید اسمگلنگ کا کوئی کیس ہے، یا وہ اسمگلنگ کرتے تھے، یا پتہ نہیں کس قسم کے جو ہے وہ ان پہ ایلیگیشنز جو ہے وہ لگائے گئے۔ ایک بندہ جو کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اس پہ آپ اس طریقے کے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں،
اور پھر ایک نیا رنگ دینے کی بھی کوشش کی کہ شاید جو ان کے جو خرم اینڈ وقار جو لوگ تھے جو کہ اب بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے جو ہے وہ رابطے میں بھی تھے پاکستان میں، اور ان کو جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹریپ کیا گیا، اور جو ان کے قتل کے پیچھے ہیں، جو لوگ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، وہ بالکل ایسا مبینہ طور پر لگ رہا ہے کہ وہ خرم اور وقار کے جو ہے وہ باقاعدہ ان کے رابطے میں تھے۔ اور سب سے بڑی بات اس جے آئی ٹی کی جو غلط تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے جے آئی ٹی کمیشن نے جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ نہیں نکلوا پائے، اور وہ مطلب لوگوں کو بلا لیتے تھے، لیکن لوگوں کو ڈیپورٹ کروا سکتے تھے، کچھ بھی کروا سکتے تھے، لیکن وہ ایک جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ نہیں نکلوا پائے۔ تو لیکن اب جو ہے وہ جے آئی ٹی کمیشن جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ مسترد کر دی گئی ہے، اور اب ایک جو ہے وہ نیا جو ہے وہ بینچ بنانے کا کہا گیا ہے اور تشکیل دینے کا کہا گیا ہے، جس میں اہم لوگ جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے، ایف آئی اے سے بھی اور انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں جو ایک انسان جو اب اس دنیا میں بھی موجود نہیں ہے، اس پہ کس طریقے کے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، مطلب کہ ابھی بھی جے آئی ٹی رپورٹ کے تھرو جو ہے وہ ان پہ اس طریقے کے ایلیگیشنز، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کا رد عمل کیا ہے، لوگ کس طریقے سے والہانہ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور سو موٹو جو ایکشن لیا گیا ہے وہ بھی عوام کی طاقت کی وجہ سے لیا گیا ہے، کیونکہ عوام بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور کوئی بھی ہمیں دبا نہیں سکتا، کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا۔ ہم جو ہے وہ جو ایک شخص جو کہ جس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، اور اس نے حق اور سچ کی بات کی، اس نے 22 کروڑ عوام کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی۔ آج وہی شخص جب شہید کر دیا گیا تو وہی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ خطوط لکھ کر جو ہے وہ اس کو جسٹس دلوانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایف آئی آر بھی جو ہے وہ کاٹی گئی، تو وہ پولیس کی مدیت میں کاٹی گئی، اور والدہ جو ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں، انہوں نے التماس کیا تھا کہ ان کی جو ہے وہ مدیت میں کاٹی جائے، اور یہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں تھا یہ چیز کہ ایک شخص جو کہ ملک کے لیے قربان ہو گیا، اس کا بھائی بھی جو ہے وہ ملک کے لیے قربان ہو گیا، اور اس کے گھر والے موجود ہیں جو کہ کیس کی پیروی کر سکیں، جن کی مدیت میں جو ہے وہ ایف آئی آر رجسٹر ہو سکے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا گیا کہ پولیس کی مدیت میں جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی گئی۔ تو اس سسٹم کا جو ہے وہ بالکل اللہ حافظ ہے، اور میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اب جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس پورے کیس کو الجھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہی مطالبہ ہے پاکستانی عوام کا، اور یہی مطالبہ ہے جو صحافی برادری ہیں ان کا بھی، جو کہ پہلے تو سوئی ہوئی تھی، صحافی برادری جو ہے وہ پہلے سوئی ہوئی تھی۔ ہم جو ہے وہ دو طریقوں میں، دو گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک وہ گروہ جو کہ رجیم چینج آپریشن کے حق میں نہ تھا، جو خلاف تھا، اور ایک وہ جو حکومت کے ساتھ تھے۔ تو ان صحافی بھی جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے، اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ ایک سانحہ پیش آیا، کیونکہ وہ شخص جس کا قتل ہوا، جس کا ناحق خون بہا، وہ بہت پہلے سے جو ہے وہ چیخ رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ میں جو ہے وہ قتل کر دیا جاؤں گا، میری جان کو خطرہ ہے۔ اس نے یہاں تک کہ بتایا کہ کس اور صحافیوں کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کی ہر دہائی کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا۔ لیکن آج جب وہ شہید ہو چکا ہے، وہ منو مٹی جو ہے وہ جا کے سو چکا ہے، وہ اب اس کا کیا بگاڑ لیں گے، اب اس کا کیا اکھاڑ لیں گے؟ کیا آپ اس کی آواز کو اب دبا سکیں گے؟
کیا آپ اس کی آواز کو دبا پائے؟ نہیں دبا پائے، بلکہ اب وہ آواز اور اسٹرانگ ہو کر آپ کے منہ پر جو ہے وہ کھڑی ہے، اور آپ سے ہر اب پاکستانی بچہ پوچھ رہا ہے کہ کیوں اس طریقے سے ناحق خون بہا اور کون کون اس کے پیچھے تھا۔ ایک بہت ہی دلیر خاتون، جو کہ عرش شریف کی والدہ جو ہے وہ ایک بہت ہی دلیر خاتون ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ عرش شریف صاحب جو ہے وہ کیوں اس قدر دلیر اور اس قدر بہادر تھے، کیونکہ ان کی جو ماں ہے وہ بھی ایک بہت ہی دلیر خاتون ہے، کہ انہوں نے کسی بھی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو انصاف دلوانے کی پوری کوشش کی ہے۔ میری امید اور پوری عوام کی امید یہی ہے کہ عرش شریف شہید کو جو ہے وہ جلد انصاف دیا جائے، اور کینیا میں بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ پورا کارنامہ سر انجام دیا، یہ خون ناحق بہایا اور اس میں پوری طریقے سے ملوث ہیں، اور اگر ٹارچر ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ہوا ہے تو بہت ہی غلط کیا گیا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو کہ اتنا بڑا صحافی تھا، اتنا بڑے اسکینڈلز انہوں نے جو ہے وہ اٹھائے اور لوگوں کے سامنے لائے، ان کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کیا گیا، جو کہ فرنٹ لائن پر جو ہے وہ اپنے جوانوں کے لیے جو ہے وہ پاکستانی افواج کے لیے بھی جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، بے خوف ہو کے، نڈر ہو کے، اور ان کے ساتھ اس طریقے کا سلوک ہوا ہے۔ تو میرا اور ہر کسی کا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں بھی جو کینیا میں بھی جو لوگ وہاں پہ ملوث ہیں اور جنہوں نے بھی یہ چیز سر انجام دی ہیں، ان کو بھی پاکستان لا کر سزا دی جائے۔ یہ جو ہے وہ پاکستانی مطالبہ ہے، پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے، اور صحافی برادری کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے۔ یہ چیز جو ہے وہ اب دبنی نہیں چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک شخص نہیں مرا، بلکہ پورا جو نظام انصاف ہے وہ مرا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے بتا رہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن کسی نے بھی اس چیز کا نوٹس نہیں لیا، اور جو لوگ اس کے قریب تھے ان کو تو ایٹ لیسٹ اندازہ ہوگا۔ لیکن اور سب سے بڑی بات ایک اور میرے ذہن میں ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ دبئی کے ہوٹل کی لابی کی، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس چیز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس فوٹیج کو نکلوایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کون تھا جس نے جو ہے وہ دبئی سے نکلوانے کی کوشش کی، دبئی سے نکلوایا، اور پھر ان کا بار جو ہے وہ ویزا بھی ریجیکٹ کروایا۔ اسی کے ساتھ میری یہ دعا ہے کہ عرش شریف شہید کو جو ہے وہ بہت جلد انصاف ملے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ جو یتیم ہو گئے ہیں بیچارے، ان کو بھی انصاف ملے، اور جو ان کی والدہ ہیں ان کو بھی انصاف ملے، اور یہ پوری قوم جو ہے وہ اب سوئے نہ، کیونکہ یہ قوم جو ہے وہ انفارچونیٹلی میں دیکھ کے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ جب جو ہے یہ سانحہ ہوا، اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کرکٹ میں اتنا مشغول ہو گئی کہ اس سانحے کو بھلا بیٹھی، بلکہ خوشیاں منا رہی تھی۔ میں جب ٹائم لائنز دیکھ رہی تھی لوگوں کی تو مجھے افسوس، شرمندگی، دکھ سب ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ ایسے شخص کو بھلا سکتے ہیں جس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے کریئر کے بارے میں نہیں سوچا۔ کتنی محنت اس شخص نے کی ہوگی جو وہ آج اس مقام پر تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہم جو ہے اس کی زندگی میں اس کو انصاف نہیں دلا پائے، اس کی چیزوں پہ ہم نے اتنا توجہ نہ دے سکے، یا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو یہ تھا بھی وہ بھی یہ سمجھے کہ کیونکہ باہر چلے گئے ہیں تو جو ہے وہ اس وجہ سے اب وہ ٹھیک ہوں گے۔ لیکن اور ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ایک بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ عرش شریف صاحب جو کہ اتنے مطلب مائنڈ کے اتنے پکے تھے اور ان کو اتنی ساری معلومات تھیں، وہ کینیا جیسے ہی شہر میں کیوں گئے، جبکہ ویزا آن ارائیول جو ہے وہ اور کئی ملکوں کا بھی مل سکتا تھا، تو وہ کینیا جیسے شہر میں کیوں گئے جن کی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کی چیزیں یا
पुलिस है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बदतर है, चीज़ें जो है वो पाकिस्तान भी बदतर हैं, इंसाफ की फरहमी जो है वो पाकिस्तान से भी बदतर है। वहाँ जो है वहाँ के बारे में मशहूर है कि कोई भी किसी का भी कत्ल कर सकता है, चंद रुपयों के लिए पुलिस जो है वो किसी को भी इनकाउंटर में मार सकती है। तो ऐसा बंदा जो इतनी मालूमात रखता था वो क्यों ऐसी जगह पर गया, किसने उसको बोला, किसने उसको एडवाइस की कि उसे जो है वो अब कीनिया में जाना चाहिए। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जो है हमें ढूंढने हैं और हमें अब इस केस को जो है ऐसा जाने नहीं देना और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उठाते रहनी चाहिए जब तक कि अरशद शरीफ शहीद और उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं दिया जाता। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त और मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए जो है वो हम खड़े रहें और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस तरीके ही से खड़ी रहे और जल्द इंसाफ की फरहमी हो सके। थैंक यू सो मच।